کل کوئی، جیسے میں نے کہا کہ کوئی اعتراض کرنے والا کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے رسول نے اپنے خاندان کی محبت ایمان والوں پر واجب کر دی. آیت پڑھو تو بات سمجھ میں آتی ہے. آیت کا آغاز ہے قل سے. آغاز کس کلمے سے ہے؟ قل سے ہے. محبوب آپ کہہ دو ہمارا حکم ہے، ہمارا حکم ہے، ہم یہ چاہتے ہیں. محبوب تو چاہے یا نہ چاہے، میں چاہتا ہوں کہ ایمان والے تیری اہل بیت سے محبت کریں. محبوب یہ لزوم تیری طرف سے نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے ہے. تیری اہل بیت سے محبت ایمان والے کریں، یہ منشاء حق ہے. اللہ نے رسول سے فرمایا، حکم دیا، قل محبوب آپ کہہ دو. تب سرکار نے کہا معلوم ہوا کہ اہل بیت سے محبت کرنا اللہ کو پسند ہے، اللہ نے حکم ہی ایسا دیا. اب اس میں ہمارا کیا بھلا ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا اگر ہم اہل بیت سے محبت کریں تو رسول کو کیا مل جائے گا؟ معاذ اللہ، اللہ کو کیا مل جائے گا؟ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ یہ حکم اس لیے دیا گیا، اے ایمان والو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے رسول کی مودت سے، اہل بیت سے، رشتہ داروں سے محبت کرو گے تو اللہ کے رسول کا کچھ بھلا ہو جائے گا؟ ارے نہیں، تم اگر انہیں چاہتے ہو تو بھلا بھی اس میں تمہارا ہی ہے. تم اہل بیت سے محبت کرو گے اللہ تمہیں چاہنے لگے گا. اور سرکار مدینہ نے فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا. اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا کامیاب ہو گیا، نجات پا لیا. اب اگر چاہتے ہو دین اور دنیا کی کامیابی، فلاح و بہبود، تو اہل بیت سے محبت کرو. گویا اہل بیت سے محبت کا حکم دے کہ اللہ نے ہم گناہگاروں کے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کے دروازے کھول دیے. انہیں کچھ بھی ملنے کا نہیں، ملنا تو ہمیں ہے، ملنا تو ہمیں ہے، انہیں کچھ بھی ملتا نہیں. تم سلام نہ پڑھو، ان کا نقصان نہیں ہے. بعض دیوانے سمجھتے ہیں کہ ہم سلام پڑھتے تو سلام پہنچتا ہے تو سرکار کا بھلا ہوتا. معاذ اللہ، تم کتنے، تمہارا سلام کتنا، وہ ذات جس پر اللہ اور اس کے سارے فرشتے درود و سلام بھیج رہے ہو. تمہاری حیثیت ہی کتنی ہے، لیکن طریقہ ہے. جانتے ہو ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھے آپ یہ بتائیں گے پہلے وہ دور میں جبکہ یہاں بھی شاہی کا راج تھا، کوئی غریب غربا بھی اپنی بساط کے مطابق بادشاہ کے پاس تحفہ بھیجاتے. بھیجنے والا مسکین غریب، بادشاہ وقت کے پاس کیا بھیج سکتا؟ اور ایسا بادشاہ جو اس وقت ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ تھا، دنیا کا امیر کبیر انسان، تو اس کو آپ کیا دیں گے؟ اور یہ اس دور کی باتیں ہیں، بزرگوں سے ہم نے سنا ہے 5 روپے میں مہینے بھر کی گزر بسر غریب کی ہو جاتی تھی. اہل کار کی تنخواہ 15 روپے 20 روپے 25 روپے ہوتی تھی. ایسا دور تھا. تمہیں غریب کیا بھیجے گا؟ 5 روپے. پوری مہینے کی پونجی بھی رکھ کے بھیج دیتے تو 5 روپے. 5 روپے میں بادشاہ کا کیا بھلا ہو جائے گا؟ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ محبوب علی بادشاہ ایک دفعہ اپنے مصاحب کے قریبی رشتہ دار کے پاس گئے. مصاحب انسان تھے، وہ اچانک پہنچے اور پہنچ کے اعلان کر دیا کہ کل صبح کا کھانا ہم یہی کھائیں گے، اپنے پورے عملے کے ساتھ، وزراء کے ساتھ، مصاحبین کے ساتھ. یہ پہلے سے جزوان سے غریب آدمی تھے، پریشان ہو گئے کیا کروں، گھر پورا بک بھی جائے تب بھی بادشاہ کی ضیافت میں ہی نہیں کر سکتا، کہاں سے لاؤں گا؟ لیکن جن مصاحب کے رشتہ دار تھے انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، میں انتظام کسی طریقے سے کر دوں گا. انہوں نے سب بادشاہ کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا کہ پورے عملے کے ساتھ پہنچے. بادشاہ کے شاعن نشان جیسا کچھ بھی طریقہ تھا کھلایا پلایا. اس کے بعد بادشاہ سلامت نے اعلان کیا
کھانے کے بعد برخاستگی بھی سب چلے گئے. کہا بڑا سہانا گھر ہے تمہارا, بڑا بارونق گھر ہے, ہم یہیں سو جاتے. ایک مصیبت سے چھٹکارا ملا, دوسری آ گئی. اگر ان کے شائن شان کوئی بات نہیں ہوتی ہے تو پھر سزا, عذاب, قہر, غصہ سب کچھ. گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا میرا. پھر وہ رشتہ دار مصاحب صاحب نے کہا گھبراؤ نہیں, میں کر لوں گا انتظام. فراش خانہ پہنچے اور جو نذرانہ تھا پیش کیا. بادشاہ کے شایان شان بستر بھی ہو گیا ہے, وہ سو گئے. سنا ہے ہم نے کہ بڑے فقیر منش آدمی تھے محبوب علی بادشاہ, کبھی کبھی 2 ہی وقت کا کھانا کھاتے تھے. کہا کہ ہم شام کا کھانا بھی یہی کھانے والے, دوپہر کو تو ہم کھاتے نہیں, شام کا کھانا بھی یہی کھائیں گے. اب ذرا آپ سوچیں اس غریب کی حالت. پھر سے کسی طرح انتظام ہوا, شام کا کھانا بادشاہ نے کھا لیا. کہا پورے عملے کو رخصتی کی اجازت ہے, ہم تنہا اس گھر میں سو جانا چاہتے ہیں. تو اور بھی مشکل, خدمت بھی کرنی ہے, پیشی میں بھی رہنا ہے. کسی طرح جو تو کر کے رات بتائی. 2 وقت کا کھانا بھی انہوں نے اپنے جیب سے نہیں کھلایا, کھلانے والے نے کھلا دیا. عزت رہ گئی, لاج رہ گئی, شرم رہ گئی. اب جب رات کو بادشاہ سو گئے, صبح نیند سے بیدار ہوئے. سنتے ہیں کہ اول وقت اٹھ جایا کرتے تھے, پچھلی پہر سے اٹھ جایا کرتے تھے. وہ اپنے معمول کے مطابق اٹھے, فجر کی نماز بھی ادا کی اور ان سے کہا کہ بس اب ہم رخصتی چاہتے ہیں. اخلاقاً عرض کیا کہ سرکار حضور آپ ناشتہ بھی غریب خانے میں کر رہے ہیں. کہا نہیں, اب تک ہم اپنی مرضی سے آئے, اپنی مرضی سے کھاتے رہے, اب ہمیں اجازت ہو, ہم جاتے ہیں. ایسا سوچیں آپ کے کیسے فقیر بادشاہ ہوں گے اور کتنے ہر دل عزیز ہوں گے کہ ان کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں, فوج کے پہرے کی ضرورت نہیں. آج کا حکمران اگر کہیں تنہا ایسا مل جائے تو پھر اس کا بال بھی نہ ملے. جس کو اتنا بھروسہ اعتماد ہوتا ہے اپنی رعایا پر کہ میری رعایا اپنی جان سے زیادہ مجھے چاہتی ہے, وہی ایسا کر سکتا ہے. خیر, جب جانے لگے, غریب کا گھر, سب تو صفائی اس نے کر لی تھی, کہیں تابدان کی آڑ میں ایک شیروانی لٹکی رہ گئی تھی جسے نکال نہیں سکے, نظر سے چوک ہو گئی. بادشاہ اٹھ کے چلے گئے. یہ صاحب جب اپنے اس حجرے میں داخل ہوئے جہاں بادشاہ نے شب بسری کی, رات گزاری, اچانک اس شیروانی پر نظر پڑ گئی. یہ کیا ہو گیا کہ بادشاہ کے رہتے ہوئے یہ میری شیروانی یہی لٹکی رہی, خلاف آداب. گھبرائے, بہت افسوس ہوا, کہیں اسی بات پر قہر و غضب نہ آ جائے. جا کے وہ شیروانی جہاں ٹنگی تھی کوٹی پر اسے اتارنی چاہی تو بہت بھاری بھاری وزنی لگ رہی. حیران ہو گئے کہ بھئی اس میں وزن کیا چیز پیدا ہو گئی. کسی طرح شیروانی اتاری اور اس کی تلاشی لی تو اس شیروانی کے جیبوں میں, ہر جیب میں کچھ اشرفیاں اور کچھ قیمتی نگینے جیب بھرے پڑے ہیں اشرفیوں سے. اب تنہائی ہے اسی لیے شاید سب کو رخصت کر دیا تھا کہ سب چلے جائے, یہ راز کھلنے نہ پائے, غریب کی لاج بھی رہ جائے, عزت بھی رہ جائے, شرم بھی رہ جائے, اور ہمیں جو دینا ہے وہ ہم چپکے سے دے بھی دیں گے. اب اتنا مل گیا کہ جتنا خرچ بھی نہیں ہوا تھا, اور خرچ تو ویسے بھی نہیں ہوا تھا, نتیجہ یہ ہے کہ زندگی سنور گئی. یہ واقعہ سنانا, کوئی قصہ کہانی سنانا مقصود نہیں ہے, عرض کرنے کا مقصد ہی ہے میاں یہ وہ بادشاہ ہیں کہ کبھی ان کا راج رہتا ہے, کبھی چلے جاتا ہے. آج کہاں ہے راج, آج کہاں ہیں وہ حکومتیں, کہاں ہیں وہ کوٹھیاں, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جس بادشاہ کی بارگاہ کی میں بات کر رہا ہوں اس کا راج
کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، اور روز محشر تو اسی کا راج دکھایا جائے گا۔ فقط اتنا سبب ہے، انعقاد بزم محشر کا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کا مقصد ہی اتنا ہے، مجھے کہنے دو، یہ دیوانگی کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ ارے اللہ کو تو معلوم ہے کہ کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے، وہ ہر ایک سے واقف ہے۔ جسے چاہتا جنت میں بھیجتا، جسے چاہتا جہنم رسید کرتا۔ فرشتوں سے کہہ دیتا، اے میرے فرشتوں، یہ حساب کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ ساری ہمارے بندوں میں کون جنتی کون جہنمی، لے جاؤ فلاں 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 کو جنتی، فلاں 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 کو جہنمی بنا دو، انہیں جہنم میں انہیں جنت میں بھیج دو۔ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ساری تکمیل حجت کے بعد محبوب حلہ شفاعت تیرے سر پر ہے، یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اب تجھے اختیار ہے کہ انہیں ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دے۔ یہی تو کچھ دکھانا ہے وہاں۔ دنیا دیکھ لے، دنیا کو دکھلا دیا جائے کہ دیکھ یہ جہنمی ہے، جہنم کی طرف پہنچا ہے، جہنم کے دروازے پر ہے، لیکن محبوب نے ہاتھ پکڑا، نظر عنایت کی، تقدیر بدل گئی، اب وہی جنتی ہے۔ ہم اس بادشاہ کی، اس راجہ کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ یہ تمہارے سلام کے نذرانے کتنے حقیر ہیں اس کی بارگاہ میں؟ ہم تو یہ سمجھ کے پیش کرتے ہیں کہ آقا یہ ہماری بھی ساتھ ہے، اس سے بڑھ کے ہمارے پاس ہے ہی کیا۔ اور اگر ادھر سے ایک سلام کا جواب بھی مل جائے، ایک سلام کا، پوری زندگی میں تم نے کتنے سلام پڑھے ہوں گے، ایک مرتبہ میرے سرکار نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ دیا تو دنیا بھی کامیاب ہے اور جنت بھی کامیاب تمہارا حصہ ہے، آخرت بھی تمہاری، دنیا بھی تمہاری، دونوں جہاں کی فلاح و بہبود تمہارے قدموں میں۔ ہم تو یہی سمجھ کے سلام پڑھتے ہیں۔ مولا نے ایمان والوں کو وہ گر سکھایا کہ محبت کرو میرے محبوب کے محبوب گھر والوں کی، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، محبوب کا کچھ بھی بھلا نہیں ہے۔ تم چاہتے ہو انہیں تو ہم تمہیں جنت دیتے ہیں، تم چاہتے ہو انہیں ہم تمہیں نجات دیتے ہیں، تم چاہتے ہو انہیں ہم تمہیں محبوب کے نظر کرم کا مستحق بناتے ہیں۔ محبوب کو کچھ بھی ملنے والا نہیں، لیکن یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ سے ہم نے پوچھا کہ مولا آپ کس کو چاہتے ہیں، آپ کس کو چاہتے ہیں؟ ساری قرآن پڑھو، جواب صاف ہے، ارشاد ہوگا جانتے نہیں میرا محبوب ہے نا، میرے محبوب کو میں نے کائنات کا محبوب بنا دیا، اس سے بڑھ کر کسے چاہتا ہوں، یہ میرا محبوب ہے، میں اسے چاہتا ہوں۔ اب محبوب کی طرف ہم چلے، پوچھا محبوب آپ کس کو چاہتے ہو، آپ کس کو چاہتے ہو؟ محبوب نے جواب دیا میں میری اہل بیت کو چاہتا ہوں، میں میرے اصحاب کو چاہتا ہوں، میں میرے ازواج کو چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھے چاہتے ہو تو انہیں بھی چاہنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ ان سے محبت، ان سے محبت ہے۔ بات خوارج، خارجی یہ کہنے کی جرات کرتے ہیں اہل بیت کی محبت والی باتیں تو سب اہل تشیع کی ہیں، یہ شیعہ لوگوں کا مذہب ہے۔ تمہیں معلوم نہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ اہل بیت سے محبت جزو ایمان ہے، اہل بیت سے محبت جزو ایمان ہے، ایمان کا